بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علیہ محمد صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل ولایت نظری اور ولایت عملی پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ صرف نظریہ بندے کو جنت لے کر نہیں جاتا جب تک اس نظریے پر عمل نہ کیا جائے۔ بے شک
کہ جو ہم نے اعلان کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو یہ اعلان نظریہ ہے۔ جس طرح مسلمان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے فلاح نہیں ملتی، اور اگر ملنی ہوتی تو ابو سفیان کو مل جانی تھی، اگر ملنی ہوتی تو یزید کو مل جانی تھی، اگر صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ جنتی بننا تھا تو شمر بھی بن جاتا، تو کیا بتایا میدان کربلا میں صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، جو عقیدہ بنایا ہے اس عقیدے پہ جب تک عمل نہ کرو تب تک تجھے کامیابی نہیں ملتی۔ تبھی آیت اللہ بہجت کے پاس لوگ بار بار جاتے تھے، قبلہ ہمیں نصیحت کریے، ہمیں نصیحت کریے۔ قبلہ کہتے تھے میری ایک ہی نصیحت ہے اور سب سے بڑی نصیحت ہے کہ جتنا پتا ہے اس پر عمل کرو، زیادہ چیزوں کی جستجو میں نہ نکلو۔ ابھی تک تم نے جتنا سنا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اگر عمل کر رہے ہو تو ولائی شیعہ، اگر عمل نہیں کر رہے تو صرف نظری رکھنے والے مسلمان ہو لیکن عملی شیعہ نہیں ہو۔ تو نظریہ بھی مضبوط ہونا چاہیے، بندے کا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ خالی کھوکھلا نظریہ کسی کام کا نہیں ہے۔ مثلا لا الہ الا اللہ کہا ہے تو لا الہ الا اللہ کو سمجھنا بھی پڑے گا، اللہ کو مانا ہے تو وجود خدا پہ دلیل بھی رکھنی پڑے گی۔ اگر محمد رسول اللہ کہا ہے تو صرف کلمہ نہیں پڑھنا، نبی کے وجود پر یقین بھی کرنا ہے۔ اگر اللہ اکبر کہا ہے تو اس کی کبرائیت پر تجھے یقین بھی کرنا ہے کہ رسول خدا ایک جگہ پر تھے، اپنے اصحاب کو بلایا، کہ میرے پیارے صحابیوں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تم میں سے کوئی ہے جو میرے اونٹ کو ڈھونڈ کے لائے؟ کچھ کہتے ہیں انہیں دل میں سوچا یہ کیسا نبی ہے جسے اپنے اونٹ کا پتہ نہیں ہے۔ اب یہی تو چیز تھی جو نبی ان کے دلوں سے ظاہر کروانا چاہ رہے تھے کہ جاؤ میرے اونٹ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ فرماتے گئے، بڑا تلاش کیا لیکن کئی گھنٹے گزر گئے، ان کو رسول کا اونٹ نہیں ملا۔ تھکے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اونٹ نہیں ملا۔ نبی نے فرمایا ایک کام کرو، وہ جو پہاڑی دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے چلے جانا، وہاں پہ ایک درخت ہے، وہاں پہ میرے اونٹ کی رسی اس درخت کی ٹہنی سے پھنسی ہوئی ہے، وہاں سے میرے اونٹ کو لے کر آؤ۔ تعجب کے عالم میں کہا یا رسول اللہ جب پتا تھا تو اتنے گھنٹے ہمارا وقت ضائع کیوں کیا؟ جب علم تھا اونٹ کہاں پر ہے ہمیں ڈھونڈنے کے لیے کیوں بھیجا؟ کہا مجھے تو یقین ہے لیکن میں جاننا یہ چاہتا تھا تو نے جو میرا کلمہ پڑھا ہے صرف پڑھا ہے یا مصطفیٰ پر یقین بھی ہے؟ خالی کلمے نہیں، وجود پر کیا ہونا چاہیے؟ یقین کامل ہونا چاہیے۔ تو جب تک یقین نہیں تب تک بندے کے وجود میں ایمان نہیں، جب تک یقین نہیں تب تک توحید بندے کی مضبوط نہیں ہے۔ یہ توحید جس کی مضبوط ہو وہ بندہ کربلا وفا کر سکتا ہے، توحید جس کی مضبوط ہو وہ بندہ خمینی بن سکتا ہے، توحید جس کی مضبوط ہو وہ بندہ حسینی بن سکتا ہے، وہ ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑے دجال کو للکار سکتا ہے۔ یہ توحید کی طاقت ہے، کیونکہ سب سے بڑا طاقتور کون ہے؟ تیرا پروردگار عالم ہے۔ جب یہ چیزیں تمہارے وجود میں آ جائیں گی اے بندے خدا تب جا کے موحد بنو گے۔ کل شاید میں نے کسی مجلس میں اپنے چوتھے امام کی توحید کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ توحید بچوں کی مضبوط کرو، صرف کلمے رٹواؤ نہیں، کلموں کو سمجھاؤ، بچوں کو صرف طوطا نہ بناؤ، بچوں کی عقل اور فہم اور شعور کو بیدار کرو۔ جب یہ اللہ کو سمجھ جائے گا اور سمجھ جائے گی یہ مکمل بندہ دیندار بن جائے گا، یہ ولایت اہل بیت کو سمجھ جائے گا۔ تو میں نے کل ایک مثال دی تھی امام سجاد کی کہ مولا کیا فرماتے ہیں عجزت ابصار الناظرین عن رؤیتہ، دیکھنے والوں کی آنکھیں اللہ کو دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں۔ کیوں عاجز ہیں؟ کیونکہ ہر وہ شے جو نظر آتی ہے وہ محدود ہو جاتی ہے۔
مثلا میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میری ایک ابتدا ہے، میری ایک انتہا ہے. یہ لاؤ نظر آ رہا ہے، اس کی ابتدا ہے، اس کی انتہا ہے. کہا اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے. تو نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، تو نہ کہیں پہ ختم ہوتا ہے. تو اگر بالفرض تو نظر بھی آ جائے تو تجھے محدود ہونا پڑے گا، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. تو چوتھے امام کی زبان سے سمجھو. یہی صحیفہ سجادیہ میرے گھر میں ہے، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں ایک دن 2 لائنیں اپنے مولا کی پڑھ لوں. یہ خزانہ جو اہل بیت ہمیں دے کر گئے، بڑے سے بڑے فلسفے دان سے بھی بہترین دلیلیں مولا نے دی. فرمایا اے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. یہ نہیں کہ تو نظر نہیں آتا، یہ میری آنکھوں کا عجز ہے، مجبوری ہے کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اب بچہ ہے نا، بچے کو بولو 100 کلو کا وزن اٹھاؤ تو بچہ عاجز ہے وزن کو اٹھانے سے. تو مولا فرماتے ہیں آنکھیں عاجز ہیں، کیونکہ ہر وہ شے جسے آنکھ دیکھتی ہے وہ اشیاء محدود ہوتی ہیں. ان کا طول ہوتا ہے، ان کا عرض ہوتا ہے، ان کا عمق ہوتا ہے. ہر وہ چیز ممبر نظر آئے، ٹشو نظر آئے، میرا ہاتھ نظر آئے، میرا چہرہ نظر آئے، ہر وہ شے جو نظر آتی ہے وہ محدود ہے. اور وہ اشیاء جو مجھے نظر نہیں بھی آ رہی وہ اسباب اور ٹولز کے ذریعے دیکھی جاتی ہے. مثلا کئی چھوٹے چھوٹے جراثیم اور مائکروسکوپ سے آپ دیکھتے ہو، لیکن جب وہ نظر آتے ہیں پھر وہ محدود بھی ہو جاتے ہیں، ان کے طول و عمق ہوتا ہے. فرمایا خدا تجھے دیکھیں تو دیکھیں کیسے؟ کیونکہ اگر تو دکھائی دے تو محدود ہو جائے. آنکھیں محدود کر دیتی ہیں اور خدا محدود نہیں ہوتا. جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں. یعنی اگر اس امام بارگاہ میں مجھے نظر آئے اس کا مطلب امام بارگاہ کے باہر نہیں ہے، اور اگر باہر والوں کو نظر آ جائے اس کا مطلب اندر نہیں ہے. اور خدا وہ ہے جو ہر جگہ پہ موجود ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے، یہ بچہ کہے مولانا میں عاشق خدا بنوں تو کیسے بنوں؟ عشق کے لیے ضروری ہے کہ بندہ دیدار کرے، عشق کے لیے ضروری ہے اچھی آواز کو سنے تو پسند آئے، اچھا کلام سنے تو پسند آئے. میں نے اقبال کو دیکھا نہیں، پر شاعری کو دیکھ کر میں نے تعریف کرنا شروع کر دی. اس مجمع میں سے کسی نے علی کو دیکھا نہیں، لیکن یہ مجمع عاشق علی کیسے بنا؟ جب علی کی نہج البلاغہ پڑھی تو علی کا عشق بڑھا. اب یہ مجبوری ہے، یہ تقاضۂ بشریت ہے، یہ لوجیکل بات ہے. اب مسلمان زبردستی کچھ اوروں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. میں کہتا ہوں میرا دل تیار ہے، لا جس کی محبت ڈالنی ہے. کبھی کہتا ہے امیر شان کی محبت دل میں ڈالو، لیکن سوال یہ ہے یہ محبت ہو تو کیسے ہو؟ محبت حسن سے ہوتی ہے. فطرت کا تقاضا ہے، محبت کمال سے ہوتی ہے، محبت جمال سے ہوتی ہے، محبت حسن سے ہوتی ہے، محبت حسن خلق سے ہوتی ہے. ہم نے تعصب میں عاشق علی نہیں بنے، علی قابل عشق تھا. فطرت کو مس کیا جا رہا ہے. بڑے سے بڑا صوفی بھی ہوگا نعتیں یا محمد کی پڑھے گا یا علی کی پڑھے گا. بڑے سے بڑا گائیے، گاتا پہ چلے جائیے، مختلف درباروں پہ چلے جائیے، اپنی شادیوں میں اپنی محفلوں میں نعتیں تم کس کی پڑھتے ہو؟ یا رسول کی پڑھتے ہو یا علی کی پڑھتے ہو یا آل علی کی پڑھتے ہو؟ اوروں کی کیوں نہیں پڑھتے؟ اب حسن ہو تو بندہ تعریف کرے. ایک بندے کی شکل بری ہو اور اگلا تعریف کرنے لگے تو دنیا تو کہے گی تو کس چیز کی تعریف کر رہا ہے؟ یہاں لیلی مجنون کا قصہ تو ہے نہیں. یہ حسن ذاتی پسند والا حسن نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک بندہ مجھے اچھا لگتا ہے دوسروں کو اچھا نہیں لگتا. یہ حسن ذاتی ہے، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ کو نہیں لگ رہا.
لیکن علی کا حسن ایسا نہیں ہے جس طرح چاند کا حسن ایسا نہیں ہے، پھول کا حسن ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی پھول کی تعریف نہ کرے تو دنیا پھول کی طرف اشارے نہیں کرے گی، جو نہیں کر رہا کہے گی اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ جب بندے کو بخار ہو تو میٹھا میٹھا نہیں لگتا، نمکین نمکین نہیں لگتا، تو یہ نہیں کہ نمک میں ذائقہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ میٹھے میں مٹھاس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے بخار تجھے ہے، جنہیں علی اچھا نہیں لگتا فطری بخار میں مبتلا ہے۔ کے سامنے فضائل اہل بیت کو بیان کرنا، لیکن شرط ہے کہ لوجک کے ذریعے سے داخل ہو جائے۔ لیکن یہ کہو گے نا بہار میں لکھا ہے، صدوق نے کہا ہے، مفید نے کہا ہے، تو کہ کبھی تو مانتا ہی۔ لیکن ایک چیز خدا نے سب کو دی ہے، وہ عقل ہے۔ تو مسلمانوں کی عقلوں پر جو پردے چڑھے ہیں انہیں ہٹانا دور کر دے، آٹومیٹیکلی عاشق علی بن جائے گا۔ بھائی کسی انسان کو پہچاننا ہو تو پہچاننے کے چند ذرائع ہیں۔ مثال کے طور پہ جو کوئی مجھے پہچاننا چاہتا ہے، مجلس سنے گا یا سفر کرے گا یا میری کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھے گا، یہ پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ اب ہم میں اس مجمع میں سے کسی نے قائد اعظم کو دیکھا نہیں، اب ہمیں کیسے پتا چلے قائد اعظم کس شخصیت کے مالک تھے؟ تو یا قائد اعظم کو پڑھو یا اس کے ساتھ رہو یا اسے سنو۔ سن ہم سکتے نہیں، فاصلہ زمانی ہے، رہ سکتے نہیں، فاصلہ زمانی ہے، مل سکتے نہیں، فاصلہ مکانی ہے۔ اب میں قائد اعظم کو کیسے سمجھوں؟ یا اس کی کتاب پڑھوں یا اس کی گئی تقریروں کو سنوں یا اس کا کوئی کیا گیا کارنامہ ہو جسے دیکھوں۔ یہی ہے نا، کارنامہ دیکھو، کتاب پڑھو یا سنو، کیونکہ میڈیا کا زمانہ تھا، ان کی کیسٹس تقریریں ہمیں مل جاتی ہیں، سن بھی لیتے ہیں، کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوں گی خطوط وہ ہم پڑھ بھی لیتے ہیں۔ کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان بنایا جس میں ہم ابھی رہ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کسی شخصیت کو پرکھنے کا معیار۔ اب مسلمان سوچے تاریخ کی کوئی شخصیت ہو جو نبی کے ساتھ رہی ہو، حصہ ہو تاریخ کا، آج کا مسلمان اسے پہچاننا چاہتا ہے، کیسے پہچانے گا؟ یا اس کی تقریر سنے جو کہ ہے نہیں، یا اس کی تحریر پڑھے تاکہ پتا چلے اس نے کیا لکھا ہے، یا اس کا کوئی کارنامہ دیکھے۔ ہر شخصیت کا نام لکھو، کارنامے لکھو، تقریریں بتاؤ، تحریریں بتاؤ۔ میں علی مولا کے کارنامے لاتا ہوں، تعصب تو ہے ہی نہیں نا، تاریخ نے جو لکھا وہ ہم سامنے لاتے ہیں۔ تم ان کے کارنامے لاؤ جو انہوں نے کیا تھا۔ تو علی کا کارنامہ یہ ہے کسی میدان سے بھاگے نہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں نا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اور کچھ کے کارنامے یہ تھے وہ بھاگتے رہے۔ علی مولا کا کارنامہ یہ ہے کہ شب ہجرت موت کے بستر پہ سوتے رہے، اور کسی کا کارنامہ یہ ہے کہ نبی کے ساتھ بیٹھ کر بھی روتے رہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، شخصیت ہے، کارنامے کا۔ اچھا ان تمام تر چیزوں کو چھوڑا جائے، اگر یہ بھی تاریخ کا حصہ انہیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کبھی ترقی پہ ہوتا ہے، کبھی تنزلی پہ ہوتا ہے، کوئی بھاگا تھا اللہ نے سورہ حدید مجھے معاف بھی کر دیا، ہم نے بھی معاف کر دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر مجھے پہچاننا ہو وہ علمی شخصیت ہے کہ نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ اس کی تحریر پڑھو۔ بھائی اگر عالم تھے تو زیادہ نہیں، نہج البلاغہ کے ایک خطبے جتنا آدھا خطبہ کسی کا دکھاؤ۔ اگر عابد تھے تو علی کی پوری دعائے کمیل چھوڑو، 2 صفحے کسی دعا کے بتاؤ۔ تو ہم ایسے عاشق نہیں بنے، ہم نے کمیل پڑھی تو علی کی عبادت کا اندازہ ہوا۔ ہم نے رات کے اندھیروں میں اپنے سفروں سے اپنی غذا کو اٹھا کر جب یتیموں کو دیا
تو علی کے ایثار کا پتہ چلا. جب جنگوں میں جائے تو جنگ جیت بھی سکتے تھے لیکن کسی پیاسے پہ علی نے پانی کو بند نہیں کیا. کربلا کارناموں کا معیار ہے. تو دنیا کو عاشق یزید بنانا ہے کیا یزید میں جو دنیا عاشق بنے؟ ہاں کبھی کبھی یہ بھی ہے کہ لوگ کبھی غلط چیزوں کے عاشق بن جاتے ہیں تو ان کا عشق اس بات کا سبب نہیں ہے کہ جس چیز کے عاشق ہیں وہ چیز اچھی ہے. کبھی کبھی انسان عاشق شراب بھی ہوتا ہے, عاشق فسق و فجور بھی ہوتا ہے, گندی چیزوں کا بھی عاشق بن جاتا ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں یہ غور سے دیکھنا, عشق اس سے کرو جس میں کمال ہو, جسے زوال ہے جسے فنا ہے وہ قابل عشق نہیں ہے. اور حسین کا عشق ایسا ہے کہ دنیا نے ثابت کیا خدا نے حسین کو کمال دیا تھا. اور جو یزید کے ساتھ تھے انہیں کل بھی زوال تھا, انہیں آج بھی زوال ہے. تو ٹی وی پر ایک مرحوم ضمیر اختر صاحب کا واقعہ یاد ہوگا. کہا تھا نا کہ آپ ایک دن یوم حسین منائیے, ہم بھی ایک دن اپنے لوگوں کا دن مناتے ہیں, ہم آ کے فضائل حسین پڑھتے ہیں اور آپ ہمارے بڑوں کے فضائل پڑھیں. انہوں نے بھی اچھا جواب دیا تھا, وہ نقضی جواب تھا. ایک ہے حلی جواب, ایک ہے نقضی جواب. نقضی جواب مناظرے میں ٹاک شوز میں بڑے کام آتے ہیں, لیکن اس کا ایک حلی جواب تھا. وہ یہ تھا کہ بھائی کوئی بات نہیں, آپ آؤ امام حسین کے بارے میں پڑھو اور جس شخصیت کے بارے میں آپ کہو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اس میں عیب تھوڑی ہے, ہم پڑھیں گے. لیکن پھر کل یہ نہ ہو کہ تم روکو. یہ کھلی دعوت, کوئی آپ کو بولے نا بھائی ہم آپ کے والوں کے فضائل پڑھتے ہیں, آپ ہمارے والوں کے فضائل, آپ کو ٹھیک ہم پڑھتے ہیں. پڑھیں گے تو کتاب سے نا, پڑھیں گے تو تاریخ سے نا, پڑھیں گے تو قرآن کی آیت سے. کچھ ہوگا تو پڑھیں گے نا, اور جو ہوگا تو پڑھیں گے نا. جو کچھ تھا, میں نے پنڈی میں خمسہ پڑھا تھا, بڑے اس پہ ایشوز ہوئے تو میں نے پڑھا کہ وہ کیا تھے, نبی نے کیا کہا تھا, انہی کی کتابوں سے. اور اتنی سختی کہ آپ ہمارے ان کی کتابوں سے, تاریخ میں سب کچھ موجود ہے. ایک کھلی کتاب اور کھلی حقیقت ہے. شیعہ برملا فخر سے بول سکتا ہے کہ میرے مولا کی سیرت, کردار, علم جہاں بولو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو امیر معاویہ کو مانتا ہے, جو اس کے آباء و اجداد کو مانتا ہے, ہم کہتے ہیں وہ بھی کھلی کتاب ہے, جہاں بولو ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس سے نقصان ہمارا نہیں ہوگا, نقصان تمہارا ہوگا. کیونکہ جتنی تو نے جھوٹی محبتیں ڈالی ہوئی ہیں ہمارے پڑھنے سے ساری دھل کے نکل جائیں. تو علم جب پھیلتا ہے تو حقیقت پھیلتی ہے. کمپیریٹو مطالعہ پاکستان کی سوسائٹی کی ضرورت ہے, مناظرہ نہیں, کمپیریٹو مطالعہ. آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کمپیریٹو مطالعے پہ بین لگایا جائے. مثلاً ایک FIR کراچی میں ہمارے اوپر کٹی صرف کمپیریٹو مطالعے پہ, ثابت بھی نہیں کر سکے. جب آپ حوالہ دو گے نا فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے تو اس کو کوئی انکار تو نہیں کر سکتا نا. آپ صحیح بخاری پڑھو, حدیث ہے جناب عمار کے لیے کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور سامنے والا لشکر ان کو جہنم کی طرف بلائے گا. تو جو جہنم کی طرف بلا رہے تھے وہ جنتی ہو سکتے ہیں کیا؟ اور جو جنت کی طرف بلا رہا ہے وہی جنتی ہو سکتا ہے نا. تو وہ ساری چیزیں جو ان کی کتابوں میں ہیں آپ پڑھیے. اس طرح فضائل اہل بیت بھی آیا ہو جائیں گے, اور جو چہرے انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں ان سے نقاب بھی اتر جائیں گے. ہم نے اہل بیت کو ہائی جیک نہیں کیا. اہل بیت سب کے ہیں, اہل بیت شیعہ کے بھی ہیں, سنی کے بھی ہیں. ان کی طرح جس طرح ان کی چند تنظیموں نے اصحاب رسول کو ہائی جیک کر لیا. یہ کیا صحاب ہیں ان کے؟ شیعوں کے جیسے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں. اس تاثر کو ختم کرنا ہے. حالانکہ جتنا ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کرتا. جو حقیقی صحابی تھے وہ منا اہل البیت تھے.
ہماری جانیں قربان ہیں نصاب پہ، سلمان جیسے، ابو ذر جیسے، مالک جیسے، مقداد جیسے، بلال جیسے، ابن عباس جیسے، کہ یہ صحابی نہیں ہیں؟ تو چند شخصیات کو صحابہ کا نام دے کے اور یہ بولنا شیعہ کسی صحابی کو نہیں مانتے، اس تصور کو کون توڑے گا؟ آج کا جوان توڑے گا۔ ہاں؟ یہ جو سوشل میڈیا کا پاور آپ کے پاس ہے، اللہ اس سے بڑا کوئی پاور نہیں ہے۔ ہمارے آسٹریلیا میں ایک عرب ڈاکٹر تھے، یہی کرتے تھے کہ مولانا میں زیادہ نہیں، ڈیلی فیس بک پہ کوئی $100 $200 میں خرچہ کرتا ہوں، لیکن ڈیلی بیسس پہ میں تقریباً 5 لاکھ سے 1 ملین مسلمانوں تک مولا کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ آج آسان ہے نا، آئی ڈیز ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون سی شیعہ آئی ڈیز ہیں، کون سی سنی آئی ڈیز ہیں، تو بڑی آسانی سے تبلیغ کا کام اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک پوسٹ کو مثلاً بوسٹ پہ لگا دیں، یا اس کی کرائٹیریا ہے خاص، کس کو سنانا چاہتے ہیں، کس خطے میں سنانا چاہتے ہیں، کون سی زبان بولنے والے آپ کا پیغام سنیں، تو آپ بڑی آسانی سے پیغام حق کو پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ آج حق رکنے سے بھی رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے بچوں کو بند کر سکتے تھے، دروازوں کے پیچھے بند کر سکتے تھے، لیکن آج یہ جو موبائل ہے نا، اس سے کوئی دنیا کسی کو روک نہیں سکتی۔ تو اس اپنی موبائلوں میں اتنا محبت اہل بیت کو بھر دو، اتنا حسین حسین بھر دو کہ یہ چھپائے بھی حسین چھپ نہ پائے۔ یہ دیکھے گا تو اخلاق کے ساتھ، اچھی رفتار کے ساتھ، ادب کے ساتھ چیزوں کو پیش کرو، تو بڑی آسانی سے دنیا میں کام حق ہونا، ڈرے کو جس کے پاس حق نہ ہو۔ آپ کے بولیں گے مولا علی کے، آپ آؤ گے ممبر پہ مولا علی کے لیے گھنٹہ تو کیا 10 مجلسیں پڑھو، امام حسن پہ پڑھو 10 مجلسیں پڑھو، امام زین العابدین کو مولا کا صحیح فیصلہ جاتا ہے۔ ہمارے پاس اتنے ٹاپکس ہیں، صحیح فیصلہ جاتیہ پڑھو، نہج البلاغہ پڑھو، دعائے کو، اخلاقی ٹاپکس، فقہ، اتنے شیعت کے پاس اہل بیت نے مواد دیا ہے کہ صدیوں سے مجالس ہو رہی ہیں، مواد کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میں چیلنج ہے کسی بھی شخصیت پہ وہ اشرا پڑھ کے دکھائیں، چیلنج ہے کسی بھی شخصیت پہ اشرا پڑھ کے دکھائیں، ہاں ان کے فضائل میں جھوٹی روایتیں نہیں، گھڑی ہوئی روایتیں نہیں، اتھینٹک تاریخ سے فضائل پڑھے۔ بھائی بتائیے امیر معاویہ نمازیں کتنی پڑھتا تھا؟ فضائل پڑھ بتائیں، 100 رکعت نفرات میں پڑھتا تھا، 200 رکعت پڑھتے تھے، اخلاق ان کا بتائیں کتنا تھا، رفتار ان کی بتائیں، جنگوں میں ان کی بہادری بتائیں، کچھ بھی نہیں، کاتب وحی رسول تھے، کتنی حدیثیں رسول سے نقل کی ہیں، وہ ساری چیزیں بتائیں۔ اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے، 2 مجلسیں پڑھ لیں، 3 مجلسیں پڑھ لیں، 4 مجلسیں پڑھ لیں، صرف بھائی بھائی کہنے سے کوئی کسی کا بھائی نہیں بنتا۔ میں نے دنیا میں آج تک ایسا بھائی نہیں دیکھا جو اپنے بھائی کو گالیاں دیتا ہو، میں نے آج تک کوئی ایسا بھائی نہیں دیکھا جو اپنے بھائی پہ 70,000 ممبروں سے لعنتیں کرواتا ہو۔ تو دنیا بھی بولے گی نا، اگر سگا بھائی بھی ہو تو کہے گی حیف ہے ایسے بھائی پہ جو اپنے متقی بھائی کو برا بھلا بولے۔ تو کسی کے کہنے سے کوئی بھائی نہیں بنتا، لیکن کربلا میں آؤ، حسین خود بھائی بنا رہے ہیں لیکن حر کو بنا رہے ہیں، حبیب ابن مظاہر کو بنا رہے ہیں۔ تو بھائی بننے کے لیے حر بننا پڑتا ہے، بھائی بننے کے لیے سلمان جیسی محبت کو پیدا کرنا پڑتا ہے، بھائی بننے کے لیے حبیب ابن مظاہر بننا پڑتا ہے۔ تو تعلقات ایسے نہیں بنتے۔ ہاں علی کا بھائی ہے اور ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ جب نبی نے صیغہ اخوت کو جاری کیا تو ہر صحابی نے دوسرے صحابی کے ساتھ صیغہ اخوت پڑھا، اور مولا علی کے چہرے پہ مایوسی تھی، یا رسول اللہ سب کے بھائی بن چکے ہیں لیکن میرا بھائی کون ہے؟ کہا علی دنیا اور آخرت میں تیرا ایک ہی بھائی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ۔ ہم بلہ اگر کوئی علی کا ہے تو مصطفیٰ ہے، جسے بھائی بنایا جا رہا ہے، یہ مقام مرتضیٰ ہے، یہ بغض علی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مقام علی کو گرانے کی باتیں ہیں۔ علی کو ملانا ہے تو کسی ایسے سے ملاؤ جس کا علی باب مدینۃ العلم ہے، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو۔ کوئی ایسا لاؤ نا اس کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت۔
کہ ایسا لاؤ نا جس کی عبادتیں علی سے ملتی ہوں، جس کا اخلاق علی سے ملتا ہو، جس کی شجاعتیں علی سے ملتی ہو، جس کی فصاحتیں علی سے ملتی ہوں، اور ہو بہو کردار علی میں ڈھلا ہوا ہو، اور وہ بس وہی ہے، رسول کریم ہے۔ مولا فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں، میں نے زندگی بھر وہی کیا جو مصطفیٰ نے کیا، اور کبھی اس شے کے قریب نہیں گیا جس سے میرے نبی نے روکا تھا۔ صلوات پڑھے محمد بات چل رہی تھی لفظ پر کہ صرف لفظوں کے ادا کرنے سے کوئی مومن نہیں بنتا۔ یہ بول دینا یہ مومن ہے، یہ فلاں کا بھائی ہے، یہ فلاں ہے، اس کو فلاں لقب ملے، ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت میں اس معنی کو اس وجود میں ہونا چاہیے۔ جب تک وہ معنی کسی کے وجود میں نہیں ہے، اب کسی کو سخی بولا جائے لیکن اگر حقیقت میں سخی نہ ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ اگر کسی کو بہادر بولا جائے تو اس کے اندر بہادری ہونی چاہیے۔ تو جب مسلمان کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، وہ اس نے 3 ولایتوں کا اقرار کیا۔ اب ولایت اہل بیت میں زندگی ایسی گزارے جس کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے لیے بولا ہے۔ کل میں نے اشارہ دیا تھا ولایت عملی میں داخل ہونے کے لیے پہلی شرط ہم نے کیا بتائی؟ یہ ظاہر قرآن ہے، اہل بیت باطن قرآن ہے۔ شرط یہ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو بغیر وضو کے تو مس نہیں کر سکتا، قرآن کی سیاہی کو بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتا۔ تو علی کے ولایت کے میدان میں بندہ بغیر طہارت کے کیسے داخل ہو سکتا؟ طاہر ہوگے تو فائدہ ملے گا، طاہر نہیں تو ولایت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پہلی شرط کیا میں نے بتائی؟ بندے کا لباس پاک ہونا چاہیے، ظاہراً اور باطناً بھی۔ باطنی ہے کہ لباس وہ پہنے پاک ہو، دوسری شرط یہ لباس وہ پہنے جو لباس سے شہوت نہ ہو۔ نازک لباس، ٹائٹ لباس جس سے بدن کے عضو ظاہر ہو جائے وہ لباس نہ پہنے۔ اب ایک اور سازش آپ کو بتا دوں کہ کبھی کبھی ایک خاتون حجاب تو کرتی ہے لیکن وہ حجاب کو بدنام کرنے کے لیے کرتی ہے۔ یہ بھی ایک نئی سازش ہے کہ آپ حجاب تو کرو لیکن حجاب کو بدنام کرنے کے لیے کرو۔ ایک وقت مومن ذکر اہل بیت کرتا ہے ذکر کی بلندی کے لیے، لیکن کبھی کبھی ایسے ممبر پہ آتے ہیں جو ذکر اہل بیت کرتے ہیں ذکر کو بدنام کرتے ہیں۔ تو نیتیں سمجھنا ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں کلمۃ الحق، کلمہ حق کا ہے، نیتیں باطل کی ہیں۔ اب جو حجاب کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ مثال کے طور پر لبنان میں یا کئی جگہوں پہ آپ کو یہ چیز نظر آئی ہوگی، ابھی پاکستان کے میڈیا پر بھی آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے تو مثلا خاتون نے سر پہ آدھا دوپٹہ پہنا ہوا ہے، نیچے شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے نیچے جینس پہنی ہوئی ہے۔ تو حجاب کا مطلب دوپٹہ نہیں ہے، حجاب کا مطلب ہے خود کو کور کرنا، یہ حجاب ہے۔ مثلا یہ سارے ٹشو کورڈ ہیں، اب آپ کو پتہ نہیں اندر کتنے ٹشو ہیں، تو گویا میں نے ٹشوؤں کو حجاب کروایا ہوا ہے، یہ حجاب کے اندر ہے۔ لیکن یہ ٹشو ایسے نکلا ہوا ہو اور بولے کہ میں حجاب میں ہوں، ہم بولیں گے تو حجاب میں نہیں ہے، تو بد حجابی میں ہے۔ حجاب تو کر رہا ہے لیکن یہ کیسا حجاب ہے؟ آدھا حجاب۔ تو یہ دین کو بدنام کرنے کی جگہ پر ہے۔ یہی وہ کام تھا جو یزید کر رہا تھا۔ شراب اور بھی پیتے تھے لیکن کوئی اللہ اکبر کہہ کے شراب پی، کوئی ممبر رسول پہ بیٹھ کے گناہ کرے کہ میں نے کہا اگر مجمع شرابی ہو عیب نہیں ہے، پر ممبر پہ آنے والا شرابی ہو جائے یہ بدنامی کا سمبل بن جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے ہیں نا، بڑے بڑے ایکٹرز اور فیمس جو شخصیات ہیں کہتے ہیں آپ حجاب کرو، لیکن اس حجاب کو شریعت کے سرکل سے نکال کر کلچر کے سرکل میں لاؤ۔ غور کیجیے کہ یہ تصور ختم ہو جائے کہ حجاب حکم خدا ہے، حجاب کو کلچر کا حصہ بنا۔
مطلب اگر پاکستانی خاتون دوپٹہ پہنتی اس لیے نہ پہنے کیونکہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے پہنے کیونکہ میرے کلچر کا حصہ ہے۔ تو کلچر کو فروغ دو، دین کو نیچے اتارو، شریعت کو جتنا نیچے کر سکتے ہو نیچے کرو، کلچر کو جتنا آگے بڑھا سکتے ہو آگے بڑھاؤ۔ اس لیے وہ پاکستانی جو انگلینڈ میں، یو ایس میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں عزاداری امام حسین کرتے ہیں، ان کو بولا جاتا ہے یہ شیعہ مسلم کا فیسٹیول ہے، یہ شیعوں کا کلچر ہے، ایک کلچرل ایونٹ ہے جو شیعہ منا رہے ہیں، ریلیجیس ایکٹیویٹی نہیں، کلچرل ایکٹیویٹی۔ جیسے ہندوؤں کی مثلا مختلف کلچرل تہوار آتے ہیں، اسی طرح یہ شیعوں کا بھی کیا ہے، کلچرل ایکٹیویٹی ہے۔ تو جب کلچر بن جائے گا تو کلچر میں حد و حدود نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ میں حساس باتوں پہ پہنچتا ہوں، لاؤڈ خراب ہو جاتا ہے، جہاں میں چاہتا ہوں آپ کا فوکس رہے وہیں فوکس آپ کا ہٹ جاتا ہے۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ المیہ ایک ہم امام بارگاہ پہ اتنا خرچ کرتے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے اس پہ ہم خرچ نہیں کرتے۔ پچھلے سال بھی یہ مسئلہ تھا، لاہور میں جہاں پڑھ رہا ہوں لاؤڈ کا مسئلہ ہے، کہیں پاکستان میں یہ مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو سب سے پہلے پرائرٹی لاؤڈ ہے، کیونکہ انرجی لگتی ہے نا، اگر کسی کو 4 مجلسیں پڑھنی ہے سارا زور آپ کی لگا دے گا، ان بیچارے چاروں کا کیا ہوگا۔ لاؤڈ بڑا اہم ہے، سب سے پہلے امام بارگاہ میں لاؤڈ کو مینٹین کریں، اس کے بعد دوسرے چیزوں کو سنگاروں کو دیکھا کریں۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد۔ تو کلچر جب بن جائے گا تو کلچر کی حد و حدود نہیں، کلچر کی حد و حدود نہیں ہوتی۔ مثلا اگر میں نے کلچرلی ایک دوپٹہ پہنا ہے، یہاں رکھوں یہاں رکھوں یہاں رکھوں یا میری گردن میں آ جائے، یہ کلچر کا حصہ ہے۔ جس طرح بے نظیر پہنتی تھی تو اس لیے نہیں پہنتی تھی کیونکہ اللہ نے کہا، وہ پروموٹ کر رہی تھی کلچر کو۔ تو بھائی ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ خواتین کے سر پہ کیا ہونا چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کو فالو کرتی تو دوپٹہ ایسے پہنتی جیسے شریعت نے کہا ہے۔ شریعت میں حد و حدود ہے نا، شریعت کہتی ہے دوپٹہ پہنو تو تیرا ایک بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے لباس پہنو تو جسم کا اندام سائز پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ کمر کا سائز کیا ہے، انسان کی باڈی کا سائز کیا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ لیکن جب کلچرل چیزوں میں جاؤ گے، کپڑے تو پہنو گے لیکن اپنی مرضی سے پہنو گے۔ دل چاہے تو کپڑے کو ایک سائڈ سے پھاڑو گے، دل چاہو گے دوسری سائڈ سے سیلو گے، کیونکہ کلچر ہے اور کلچر بدلتا رہتا ہے، اس میں رد و بدل آتا ہے۔ آج یہ فیشن ہے کل وہ فیشن ہے، لیکن شریعت ثابت رہتی ہے۔ شریعت میں تجھے حق نہیں کہ رد و بدل کرو، نہ کسی مجتہد کو حق ہے نہ کسی امام کو حق ہے، کیونکہ حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، جس کو رسول نے حلال کیا وہ تا قیامت حلال ہے، جسے رسول نے حرام کیا وہ تا قیامت حرام ہے۔ شریعت ثابت ہے، ہمیشہ شریعت ویسی کی ویسی رہتی ہے۔ اب کیا کہ جب ایک تو اس کو کلچر میں بدلا جا رہا ہے، دوسرا جب کلچر بن جائے گا اس کی حد و حدود نہیں رہے گی تو حجاب کا جو کنسیپٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو کئی لوگ یورپ میں، ویسٹرن ورلڈ میں، اسپیشلی آپ دیکھتے ہیں ترکی میں، لبنان میں، جو سیکولر کنٹریز ہیں یا سیکولر سسٹم پہ، نظام سیکولرزم پہ چل رہے ہیں، نظام ولایت میں نہیں ہیں، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، حجاب تو کرتے ہیں لیکن ٹائٹ جینز پہنی ہوئی ہے، سر پہ دوپٹہ ہے، اور اچھا کچھ نے کمپلیٹ کور بھی کیا ہوا ہے لیکن باڈی نظر آ رہی ہے، یا کچھ نے حجاب بھی کیا ہوا ہے لیکن ایسا میک اپ کیا ہوا ہے جس سے اٹریکشن آ رہی ہے۔ تو یہ حجاب کیسا، جس میں فل میک اپ بھی ہے، جس میں نامحرم کے لیے اٹریکشن بھی ہے۔ تو حجاب ایک تو نام ہے خود کو کور کرنے کا، دوسرا یہ کور کیوں کیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے، انسانی جسم میں انسان کے بال ہے، کوئی کہتا ہے میں دکھاؤں، لیکن اللہ کہتے ہیں کور کرو۔ بھائی کور کرنے کی کوئی وجہ ہوگی نا،
کور کرنے کا کوئی ریزن ہوگا نا. اللہ کیوں کہہ رہا خود کو کور کرو؟ ریزن ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ نے عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن رکھی ہے. عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن ہے. اللہ اس کی فطرت دونوں کی فطرت کو جانتا ہے، اور اس نے تیری فطرت میں یہ رکھا ہے. اس اٹریکشن کو دنیا کا کوئی شخص نکال بھی نہیں سکتا. یہ بندہ بولے میں بڑا متقی ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ، سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ. حضرت یوسف فرماتے اللہ رحم ربی، اگر خدا کا رحم نہ ہوتا یہ نفس مجھے گمراہ کر دیتا. یہی کہ شہوت صرف ہر مولوی ہو، عالم ہو، ہر کسی کے لیے اٹریکشن اللہ نے رکھی ہے. تو کبھی بھی گناہ میں بندہ گر سکتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹہ شیطان اس کے اوپر وسوسے کرتا رہتا ہے. تو اے خاتون کو کور کرو تاکہ نامحرم تیری طرف اٹریکٹ نہ ہو. دوسرا، کیونکہ تمہارا وجود نازک ہے، کمزور ہے، بالنسبت مرد کے مرد طاقتور ہے. اب ہرن یہ بولے کہ اللہ نے مجھے ہرن کیوں بنایا، شیر کیوں نہیں بنایا؟ کائنات کی ضرورت ہے، کسی کو ہرن بنایا، کسی کو شیر بنایا. تو آج تک سائنسدانوں نے ہرنوں کو بچایا ہے، شیروں کو سکھایا ہرن نہیں کھاؤ. فطرت ہے ہرن شیر ہرن کھاتا ہے. اس نیچر کو نہیں بدل رہے جو جنگلوں میں ہے، لیکن آتے ہیں انسان کی نیچر کو بدلنے کے لیے. آج تک پوری دنیا میں کسی کتے نے کتے سے شادی نہیں کی، پر انسان مرد ہو کے مرد سے شادی کر رہا ہے. یہ نیچر کا رد و بدل ہے. وہ نیچر کو مس کرنا چاہتے ہیں. وہ تیری فطرت، شریعت فطرت کو بچانے کے لیے ہے، اور دنیا قوانین بناتی ہے فطرت کو مس کرنے کے لیے. شریعت اس لیے بنی کیونکہ انسان کبھی کبھی اپنی فطرت کے ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے شریعت دی تاکہ تیری ٹرین ہمیشہ فطرت کے ٹریک پہ چلتی رہے. کبھی کبھی یہ تجھے پٹڑی سے اتارنا چاہتے ہیں، کبھی ہوائے نفس، کبھی شیاطین، کبھی دنیا کا رد و بدل، کبھی یہ شہوت کے بازار، کبھی یہ فلمیں، کبھی ماحول، کبھی غلط دوستیاں تجھے ٹریک سے ہٹاتے ہیں. تو اگر شریعت نہ ہوتی تو صراط مستقیم پہ کیسے چلتا؟ شریعت فطرت کو بچانے کے لیے ہے. اچھا وہ دنیا ہے جہاں پہ خواتین خود کو کور، سب سے زیادہ دنیا میں ریپ کہاں ہوتا ہے؟ امریکہ میں ہوتا ہے. رپورٹس ہیں، یہ 2007-8 کی رپورٹ تھی، ہر 7 منٹ میں ایک خاتون کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے. ہر 7 منٹس میں. جہاں فریڈم ہے، قانون بھی ہے، ہر چیز وہاں پہ بنائی گئی ہے. کون سے قوانین جو تم پاکستان میں بناؤ گے امریکہ میں نہیں بنے ہوئے؟ قوانین بنے ہوئے، لیکن پھر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. مطلب اگر عورت خود کو کور بھی نہ کرے اور ایسے معاشرے میں چلے، اب اس کو 4-5 باڈی گارڈ رکھنے پڑیں گے. باڈی گارڈ بھی تو مرد ہی ہوتے ہیں. کہاں بچے گی؟ کس کو، خود کو کس سے بچائے گی؟ اور کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو ممبر سے ہم بیان نہیں کر سکتے. جب بندہ حد شریعت کو کراس کر لیتے، محارم کے گناہ ہو رہے ہیں ان کے معاشرے، محارم کے گناہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ جب حدود کو بندہ پار کر لیتا ہے. ایسی ایسی کثافتیں، ایسی نجاستیں ان کے معاشرے میں آئیں. یہ چاہتے ہیں یہی نجاستیں پاکستان کے معاشرے میں آئیں. لیکن شکر خدا کرو کہ علی کی ولایت نے تجھے نظام شریعت سے جکڑ کر رکھا، اور یہ مجلس تیری فطرت کو مسخ ہونے نہیں دیتی. لیکن اگر تم خود چاہو گے مسخ کرنا، پھر مولا حسین کیا کر سکتے ہیں؟ مولا تو کربلا میں بھی خطبہ دے سکتے تھے، صرف خطبہ دے سکتے تھے نا. اور کو اس کے بازو سے پکڑ کے اپنے لشکر میں تو حسین بھی نہیں لائیں گے. آنا خود پڑتا ہے، جانا خود پڑتا ہے. اپنے ارادے سے تجھے جنت میں جانا ہے، علی گھسیٹ کے لے کر نہیں جائیں گے. یہ جبر ہے. لا جبر، اس مکتب میں جبر الامر بین الامرین ہے. تجھے اپنے ارادے سے اپنی جنت بنانی ہے. تو یہ سوچی اپنے بچوں کو، میری مائیں بہنیں جو مجلس سن رہی ہیں، سوچیں کہ جب تک خود کو کور نہیں کرو گے. بھائی پہلے تو کچھ کہتے ہیں مولانا کچھ مزاحیہ جملے بول دیتے ہیں، حقیقت بھی ہے. پہلے تو تبلیغی جماعت والوں کو دیکھا تھا کہ ٹخنوں سے پہلے شلوار. اب لگتا ہے ساری خواتین تبلیغی جماعت کو جوائن کر. شریعت نے کہا تم نے ایک لفظ نہیں مانا. لیکن جو فیشن، اب سوچیں کہ ایسے کپڑے پہنتی کیوں ہوں، کیا ملتا ہے مجھے؟ اور فرماتے لوگ ان بندروں کی طرح ہیں جنہیں نچوایا جاتا ہے. کبھی کیسے کپڑے دیے جا رہے ہیں. سوچو تو صحیح میں یہ پہن کیوں رہی ہوں، اس سے ملے گا کیا؟
اور یہی کپڑے اگر 25-30 سال پہلے کوئی پہنتا تو لوگ ہنستے کہ میں نے مثال دی تھی نا کہ آج سے 40 سال پہلے کوئی پھٹی ہوئی جینز پہنتا لوگ مذاق اڑاتے نا. ہمارے گاؤں میں ایک جوان تھا جس کو یہ ڈانس وانس کا بڑا شوق تھا. وہ خود کہتا ہے کہ میں نے ایک دن بڑی محنت کر، گاؤں میں یہ کلچر آیا ہی نہیں تھا پھٹی ہوئی پینٹوں کا. اس نے پھٹی ہوئی پینٹ خود پھاڑی، دیکھ کے نا ڈیزائن کر کے پینٹ پھاڑی اور پہنی. 2-3 دن اس نے مزے لیے لوگوں کے سامنے کہ بھائی میں کوئی بڑا اوپن مائنڈیڈ اور پڑھا لکھا ہو گیا ہوں. ہاں پینٹ کو پھاڑ کے میں ترقی کر چکا ہوں. اور گھر میں جا کے اس نے پھر بڑی سنبھال کے پینٹ جا کے رکھی. سو گیا، رات کو ماں اٹھی، کہتے میری صبح جیسے اٹھا ساری پینٹ سیدھی تھی. میں نے کہا یہ کیا غضب کیا؟ میں نے کہا بیٹا میں نے سمجھا کہیں پہ گئے ہو ایکسیڈنٹ ہوا پینٹ پھٹ گئی ہے تو میں نے تو سلائی کر دیا. اس بوڑھی کو پتہ ہی نہیں یہ پینٹ پھٹی پہن کیوں رہا ہے. تو بائی دا ٹائم کانسیپٹ بدل گیا. جو چیز تمہیں 40 سال پہلے بری لگ رہی تھی آج تیرا بچہ پہنتا ہے. نہیں میرا بچہ ماڈرن ہے. ایران میں ایک مومن آیا. اچھا یہ چیزیں یہاں بھی ہیں، کئی سالوں سے سوچ رہا ہوں یہ بولوں نہ بولوں، آج بول دیتا ہوں. ایسی چیزیں نہیں بولتا جو جیسے کچھ علماء داڑھی پہ پڑھتے ہیں. میں ہلکا اشارہ کر دیتا ہوں مثلا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمع میں کچھ کی ہے کچھ بھی نہیں ہے. اب پڑھو تو سارے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو بڑا مومن ہوں میری ہے. تو اس لیے میں ایسی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتا جس سے لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کی نہیں ہے اندر سے وہ تجھ سے اچھا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو، دوسرے اعمال بھی کرتا ہو. تو جب دین ہے نا وہ سمجھو ایک پلس پوائنٹس ہیں. اللہ سارے پوائنٹس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، صرف ایک پوائنٹ کو کیلکولیٹ نہیں کرتا. اب ہو یہ رہا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کس کو فالو کر کے کر رہا ہوں، یہ میں کانسیپٹ ہے. اور کتنا اثر ہے فیشن کا ہمارے معاشرے پر. بس ایک جوان آیا ایران ہے، مجھے کہنا کہ مولانا ایک لاکٹ بنوانا ہے. اچھا جی، فیروزہ یہاں پر ہو 7 بجن جی. تو ہم دکان پہ لے گئے، بنوایا. پھر کوئی مہینہ گزرا، ہمارے کزن آئے پاکستان سے، انہوں نے کہا ہمیں بھی لاکٹ بنوانا ہے. میں نے کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ کوئی حدیث اتری ہے، کوئی روایت اتری پہ جب انگوٹھیاں لیتے تھے. اب 2 دیکھو مولانا زنجیر اور بیچ میں. میں نے کہا کسے دیکھا ہے تم نے؟ پتا چلا انڈیا کا ایک ایکٹر ہے جو یہ لاکٹ پہنتا ہے. اب جس بڑے بڑے منہ خان میں نے دیکھا نام حسین کا لے رہا ہے، ہاتھ میں کلچر انڈیا کے ایکٹر کو فالو کر رہا ہے. تو مینٹلٹی آپ دیکھو کہ عوام کہاں جا رہی ہے. یہ وہ چیزیں مطلب اثر انداز ہے نا. میں اسے دیکھ رہا ہوں نا، اس کی محبت، جس کی محبت ہوتی ہے اسے فالو کیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. جب محبت، بھائی میں انسپائر ہوں تبھی فالو کر رہا ہوں. اگر میں کسی سے انسپائر نہیں کیوں فالو کروں؟ لوگ خمینی سے انسپائر ہوئے، دھڑا دھڑ جا کے مولوی بننا شروع ہو گئے. انسپائریشن تھی نا، انقلاب کی انسپائریشن، نظام کی انسپائریشن. کوئی سیکولر بنتا ہے، لبرل بنتا ہے، یہ یقیناً کسی سے انسپائر ہے. مثلا عمران خان کسی نے کسی سے تو انسپائر ہوگا نا. یہ ہو ہی نہیں سکتا بندہ کسی سے انسپائر نہ ہو. تو سب سے اچھی انسپائریشن اگر میں کسی سے انسپائر ہو رہا ہوں، اور بہترین شخصیت اور رول ماڈل، بھائی کسی کے پاس ہو نہ ہو تیرے پاس تو ہیں. ان کے پاس نہیں ہے، تیرے پاس تو ہے نا. رسول جیسا رول ماڈل، علی مولا جیسا رول ماڈل، جوانوں کے لیے اکبر جیسا رول ماڈل، خواتین کے لیے سیدہ زینب جیسی رول ماڈل، بچیوں سکینہ جیسی رول ماڈل. کچھ نہیں چھوڑا ہے بیت میں. اور پھر کرداروں میں آؤ، اپنے علماء دیکھو، اپنے شہداء دیکھو، اپنے لشکر کے سپہ سالار دیکھو. باادب بننا ہے تو عباس کو دیکھو، سخی بننا ہے تو حسن کو دیکھو، علم لینا ہے تو باقر العلوم کو دیکھو. کون سی وہ کمی ہے؟ لیکن بتا رہا ہوں اتنا میڈیا حاوی ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ میرے گھر میں مولا رضا کے حرم میں جب زیارت کرنے آتا ہے کس کلچر کو فالو کر رہا ہے؟ وہ نظام باطل کو فالو کرتا ہے. نام حسین کا لے رہا ہوتا ہے، پتھر امام رضا کا لے رہا ہوتا ہے، لیکن کاپی کس کی کر رہا ہے؟ تو یہ وہ مینٹل
مینٹلٹیز ہیں جس کے ذریعے قوموں کو یہ بدلتے ہیں، اور وقتاً بوقتاً جو چیز ہمیں بری لگتی ہے بائی دا ٹائم اس چیز کو نارملائز کیا جاتا ہے. جب چیز نارمل ہو جائے گی تو بندے کو بری نہیں لگے گی. امام تبھی یزید کے مقابلے میں نکلے کیونکہ یزید شراب کو نارملائز کر رہا تھا، فسق و فجور کو معاشرے میں نارملائز کر رہا تھا. دوسرے پیتے تھے چھپ کے، یہ پیتا تھا دکھا کر. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جائز الخطا ہے، انسان ہو جاتے ہیں گناہ، کہتے ہیں آجا میری دربار میں معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا. لیکن ایک مرتبہ گناہ کرتے ہو، 4 دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے گناہ کو ناز سے بیان کرتے ہو. یہ جوانوں میں اکثر بیماری ہے کہ مثلا اتنی نامحرم خواتین کے ساتھ میرا تعلق ہے، فخرن کہتا ہے. اتنے میرے نامحرم دوست ہیں یا دوست ہیں، فخرن کہتا ہے. 4 دوستوں کے بیچ میں کہتا ہے مجھے فلاں شراب بڑی پسند ہے، فلاں گناہ میں کرتا ہوں. اللہ کہتا ہے ایسے بندے کی دعا میں کبھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ تو نے گناہ کیا، شہوت غالب ہوئی، غلط دوستیوں میں چلا گیا. میں جب تیرے عیبوں پہ پردہ رکھ رہا ہوں، تو کیوں خود اپنے عیبوں کو ظاہر کر رہا ہے؟ میں ستار العیوب ہوں، چاہتا وہیں تیرا چہرہ مست کر دیتا، لیکن میرے تیری عزت رکھی، تیری آبرو رکھی. تو سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے وہ عزت نفس ہے، وہ سیلف ریسپیکٹ ہے. فرمایا پیسے دے کر بھی عزت خریدنی پڑے نا، اپنی عزت بچا، کیونکہ مومن کی عزت کعبے سے زیادہ ہے. اپنی عزت کو خراب نہ کیا کر. اور فرمایا یوم تبلی السرائر، اللہ اکبر، قیامت کا دن وہ دن ہے جب اسرار عالم کھلیں گے. یہاں کتنا بھی بندہ چھپا ہوا، مولا فرماتے ہیں وہاں ظاہر ہو جاتا ہے. اس دن سے ڈرو کہ اللہ یہاں بھی عزت عطا کرے اور میدان قیامت میں بی بی زہرا کے سامنے بھی عزت و آبرو عطا کرے. صلوات پڑھے محمد. ولایت ایک پورے سسٹم کا نام ہے. ولایت کا مقصد ہے فطرت انسان کو مسخ ہونے سے بچایا جائے، اور وہ قوانین شریعت بناتی ہے جن قوانین کے ذریعے یہ فطرت ٹریک پہ چلے. اور جب تم نے مان لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کی ولایت میں ہوں، تو قانون شریعت کا مذاق نہ بنایا کرے. یا کہو میں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، یا مانتے ہو تو جو شریعت کہتی ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا. وسلموا تسلیما، بننا پڑے گا، سر اور جبین کو ان کے دربار میں اطاعت کامل سے جھکانا پڑے گا. اور جب یہ اطاعت آتی ہے تو پھر انعامات ہو جاتا ہے، بندہ صاحب کرامت بن جاتا ہے. صرف اہل بیت نہیں، جب ان کے غلاموں کے در پہ بھی بندہ جاتا ہے نا، تو خدا ان کے ذریعے بھی بندوں کی حاجتوں کو قبول کر لیتا ہے. مثلا مشہد میں آپ دیکھتے ہوں گے سین انقلاب میں آیت اللہ عثمان نخدکی کی قبر پہ بڑا رش ہوتا ہے. خدا اس کے ذریعے بھی غلام امام رضا کے ذریعے لوگوں کی حاجتیں برآورد کرتا ہے. اور انعام بھی ملتا ہے، بندہ مر جائے 1000 سالوں کے بعد بھی اس کی قبر کھودی جاتی ہے نا، اللہ اس کے جسم کو کیلوں کی غذا نہیں بناتا. بابوے کی قبر کچھ کہتے ہیں 400-500 سال کے بعد جب کھلی، کفن بھی ویسے کا ویسے، بدن بھی ویسے کا ویسے، یہاں تک کہ جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ قطرات بھی چہرے پہ ویسے کے ویسے تھے. اتنی نعمتیں خدا دیتا ہے. کن چکروں میں بندہ پڑا ہوا ہے؟ تو ایک خود بھی دیندار بنو اور ان مسائل کو سمجھو. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے جتنا ہو سکے دفاع شریعت میں نکلو. آئیے دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور سلام کریں اس گھرانے جس کے بڑے ہیں، جس کے بچے ہیں، جس کے 6 مہینے کے اصغر نے بھی شریعت کو بچانے میں اپنا ایک کردار ادا کیا تھا. بی بی سکینہ تماچے کیوں کھا رہی ہیں؟ حفظ شریعت کے. مولا حسین کا گلا کیوں کٹ رہا ہے؟
شریعت کو بچانے کے لیے وہ درندے جو آج شریعت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جہاد سمجھ کر ان کے خلاف میدان میں آیا کرو، میڈیا کے میدان میں، علم کے میدان میں، قلم کے میدان میں، کچھ نہیں، اللہ نے زبان تو دی ہے نا، آواز کے ذریعے سے دین کا دفاع کیا کرو تاکہ کربلا والے ہم سے راضی ہو جائیں اور مولا حسین بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ السلام اکثر ہمارے یہاں مشہور ہے سیدہ زینب ثانیہ زہرا، لیکن علماء فرماتے ہیں بی بی زینب ثانیہ خدیجۃ الکبریٰ۔ ان بیویوں کی زندگیاں بہت ملتی ہیں، لیکن اگر کوئی ثانیہ زہرا ہے تو وہ سکینہ کیونکہ مصیبتیں بہت ملتی ہیں۔ بی بی زہرا بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی، سکینہ بھی بابا کے بعد زیادہ زندہ نہ رہی۔ بی بی کو بھی بابا کے بعد بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، سکینہ کو بھی بابا کے بعد مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جناب سیدہ کی کمر جوانی میں جھک گئے، سکینہ کی کمر بچپن میں جھک گئے، رو کر کہتی تھی بابا بابا تیری آنکھیں بند کیوں ہے، ذرا آنکھیں کھولو، ذرا اپنی بیٹی کو دیکھو۔ وہ بابا دادی زہرا کی کمر جوانی میں جھک گئے تھے، لیکن میری کمر بچپن میں جھک گئی۔ بالوں کو دیکھو، دادی کے بال جوانی میں سفید ہوئے تھے، لیکن میرے بال بچپن میں سفید ہو گئے۔ بی بی زہرا کو بھی رات کے اندھیرے میں دفن کیا گیا۔ جب علی غسل دینے لگے تو فریادیں کر کے رونے لگے، اور جب زندان
بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی. راوی کہتا امام حسین کی عادت تھی واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے, مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے. مومن نے کہا مولا مستحب بھی مسجد میں پڑھیے. فرمایا نہیں میں گھر میں پڑھتا ہوں. مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتے تھے. یہ بچی دو مسلح بچھاتے تھے, ایک مسلح اپنے لیے, ایک اپنے غریب الوطن وفا کے لیے. اپنی بچیوں کے ساتھ نمازیں پڑھا کرو, یہ حسین کی سنت. ہر روز پہلی محرم سے لے کر 9 محرم تک سکینہ بابا کے ساتھ مصلی پہ بیٹھی تھی. لیکن راوی کہتا ہے جب عصر عاشور نماز عصر کا وقت ہوا, سکینہ نے خیمے میں 2 مصلی بچھائے, ایک مصلی اپنے لیے, ایک اپنے غریب الوطن بابا کے لیے. لیکن بابا آتے تو کیسے آتے؟ ننے سے ہاتھوں کو اٹھایا, رو کے کہنے لگے خدا میرے پردیسی بابا کی خیر ہو, اے خدا بس ایک بار مجھے میرا بابا دکھا دے. راوی کہتا ہے اچانک بچی کو کسی کے چلنے کی آواز, دوڑی دوڑی باہر گئے, شاید میرا بابا آیا. اب روایت کے جملے بڑے سرد سنو گے سکینہ نے کیا دیکھا. راوی کہتا ہے بچی جیسے دوڑی دوڑی باہر گئے, شاید میرا بابا آ گیا, لیکن کیا دیکھا؟ شمر ہاتھ میں تازیہ لیے ہوئے. اللہ کسی بچے کو بابا کا قاتل نہ دکھا. وہ ظلم کیے جس کی مثال تاریخ میں نہیں. ملو نے جیسے دیکھا بچی دوڑی دوڑی باہر آئی ہے, پہلا سوال کیا سکینہ کس کے انتظار میں ہو؟ رو کر کہنے لگے میں بابا کا انتظار کر. منو کہتا سکینہ کیا بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا بڑی دیر سے میرے بابا نہیں دیکھا؟ او سیدو مجھے معاف کرنا, امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہے, مولا مجھے معاف کریے گا. آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں جیسے کامے بابا کا انتظار کر رہی ہوں. کامے کہتا منو کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا, ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینکا, اے شبر تیرے ہاتھ کٹ جاتے تو کبھی میرے مولا کا سر نہ پھینکتا. اللہ کسی بچی کو بابا کا کٹا سر نہ دکھا, دوڑی دوڑی آگے بڑھے. او میرے غریب بابا, او میرے پردیسی بابا, او بابا تیرے گردن کی لگے کس نے کاٹے؟ اب یہ میرا تصور روایت کے جملے نہیں ہے,
بچیاں باپ سے بڑا پیار کرتی، شاید یہ پیار میں جو لگا بابا کا سر گود میں لیا ہوگا، رو کر کہا بابا میرے غریب بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کا لاشا تو نے اٹھایا، وہ لاشیں اٹھا کر تھک جانے والے، وہ بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، وہ آجا میرے سینے پہ سو جا، بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہاں شمر آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے کہ سکینہ بے ہوش ہو جب خیمے میں پہنچی کیا دیکھا، کان بھی زخمیاں، رخساروں پہ نیلے نشان، مجھے نہیں پتا بچی کو ہوش میں کیسے لا، شاید زینب اتنا روئی بچی کی آنکھیں کھلی، لیکن بچی نے کیا سوال کیا، جیسے آنکھیں کھلی یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے میرے در اتارے، یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا کہا، یہ نہیں کہا پھپھی اماں مجھے تماچے مارے، او مجلس میں آنے والیوں سنو، حسین کی بچی کیا درس دے رہی ہے، عمر 4 سال ہے، جیسے آنکھیں کھلی بابا کو یاد نہیں کیا، کانوں کے زخموں کو یاد نہیں کیا، رخساروں کے نشانوں کو یاد نہیں کیا، وہ جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑے، پہلا سوال کیا او پھپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے، زینب نے کہا سکینہ جو شمر